ہم نے بیان کی ابتدا میں پارہ نمبر 26 سورۃ احقاف کی آیت نمبر 16 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس مقام کی دو آیات یعنی آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آئیے پہلے دونوں آیات سن لیتے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی آل کی شانیں سنیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو جنا اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں انسان سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تفسیر قرطبی میں جو ہے سورۃ احقاف کی جو تفسیر لکھی تو اس میں سے یہ آیت مبارکہ یعنی کہ اس کی بارے میں آپ لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مراد ہے آپ کو اور پھر آپ کے وسیلے سے قیامت تک آنے والوں کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عمر ایج مبارک 40 سال تھی۔ جب آپ نے اللہ کریم کے حضور 3 باتوں کی دعا کی، ان میں نمبر 1 کیا کہ اللہ پاک تو نے جو انعام مجھ پر فرمایا میرے والدین پر فرمایا مجھے اس انعام کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو آئیے پتا چلے گا کہ 4 نسلیں آپ کی اس یعنی کہ جو ہے صحابی کے درجے پہ پہنچی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو جان کا نام ابو قحافہ عثمان ہے۔ مہاجر صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کی امی اور ابو دونوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا ابو قحافہ پر یہ انعام بھی ہوا کہ یہ خود بھی صحابی بنے، ان کے شہزادے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کے سردار ہوئے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر صحابی، آگے ان کے بیٹے حضرت محمد بن عبد الرحمن،
یہ بھی صحابی، یعنی یہ وہ مبارک خاندان فیملی ہے جس میں لگاتار 4 نسلیں درجہ صحابیت پر پہنچی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ خاص الخاص انعام ہے جو سیدنا ابو قحافہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوا۔ تو دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مزید دعا کی دوسری کہ اے مالک کریم مجھے توفیق بخش کہ میں ایسے اعمال کروں جو تجھے راضی کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری، اے رب رحمان میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے، میں تیری طرف رجوع لایا، بے شک میں مسلمان ہوں۔ تو یہ 3 دعائیں ہیں، اور دیکھیے کتنی پیاری دعائیں ہیں، اللہ پاک کو بھی اتنی پسند آئی کہ رب رحمان نے قرآن کریم میں ان کا ذکر فرمایا۔ یہ دعائیں مانگنا اپنی عادت میں آپ بھی شامل کر لیجئے، ہو سکے تو آیت کریمہ کا یہ اتنا حصہ یاد کر لیجئے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کیا میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ان 3 دعاؤں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ یہ لوگ جنت والوں میں سے ہیں، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے، اور یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ اور آپ کی اولاد سے 3 وعدے کیے جا رہے ہیں۔ وعدہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ پاک وعدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک کے کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ کیا وعدے ہیں؟ فرمایا کہ نمبر 1 یہ وہ شان والے جن کے نیک اعمال قبول ہیں، اللہ اکبر۔ نمبر 2 فرمایا بتقاضے بشریت ان سے جو کمیاں ہو جائیں وہ انہیں معاف ہیں، اللہ اکبر۔ اور تیسرا فرمایا اور یہ جنت والے ہیں، جنت والے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی سے۔ علامہ احمد محمود نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے کہ جن کے گھرانے کی شان میں ایسی آیت اتری، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔